آج ماہ رجب کی 24 تاریخ شب معراج سے پہلے آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے ساتھ ہی شب معراج سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اگر یقین نہیں آتا بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ماہ رجب کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں یہ وظیفہ، یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس وظیفے کی برکت سے رحمتیں، برکتیں چماچم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کا آخری ہفتے کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں مل جاتا ہے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے، جو شخص اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب آپ کی ہر دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ میرا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ جو کہتے ہیں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا، یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ دکان پر اگر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو آپ کے دکان پر رش مچ جاتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس وظیفے کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ چاہیں 3 مرتبہ پڑھ لیں، آپ چاہیں 7 مرتبہ پڑھ لیں، آپ چاہیں 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کاروبار میں ترقی اور عروج چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے توضو اور تسمیہ کو پڑھ لینا ہے۔ توضو اور تسمیہ پڑھنے سے آپ کے دماغ میں کوئی شیطانی اثرات نہیں آئیں گے۔ آپ نے پڑھنے کے بعد پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں پڑھنے والے اللہ اس پر خاص رحمت کرتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سورۃ فاتحہ پہلی آیات ہے۔ رجب کے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں کو، برکتوں کو جوڑیوں سے بڑھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے
یہ مال میں جان میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جو بھی اس رجب کے آخری ہفتے کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ کا شکر کرنے والے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، اس کو فکر و فاقہ نہیں ہوتا۔ وہ تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کے قریب ہو جانا ہے، اللہ کے دوست بن جانا ہے، اللہ کے لاڈلے بن جانا ہے۔ پھر آپ نے رب سے مانگتے چلے جانا ہے اور وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں 24 تاریخ رجب کے آخری ہفتے کے دن یا فتاحو پڑھتے ہی اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے یا فتاحو کو تسبیح کے دانوں پر پڑھنے، آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام کی جو بندہ یا فتاحو کو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ ماہ رجب کی 24 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ نے یا فتاحو کو 33 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخری عمل وہ کون سا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے؟ آپ نے آخر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ جب آپ سورۃ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، اے فرشتوں یہ بندہ صرف اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے کہ میں ایک ہوں، یہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ نے 24 رجب ہفتے کے دن اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 41 ٹائم سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور آخر پر جتنی دفعہ عمل کے شروع میں درود پاک پڑھا ہوگا آخر میں اتنی دفعہ پڑھ کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے اور اللہ پاک سے اپنی تمام جائز حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔